درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ بلبل سے بہر حال نشے من نہ چھٹے گا، بلبل سے بہر حال نشے من نہ چھٹے گا، برق تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا۔ ماحول گرچہ اپنے موافق بھی نہیں ہے، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ بہت دیر سے آپ حضرات بہترین خطاب سماعت کر رہے تھے۔ حضرت مولانا محمد الطاف صاحب نے بڑا اچھا خطاب فرمایا، اور ان سے قبل حضرت مولانا تشکیل صاحب نے بہترین تقریر فرمائی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی کچھ باتیں آپ سے کر لوں، محبت سے بیچ بیچ میں بولتے رہیں سبحان اللہ الحمدللہ، اس لیے کہ مجھے یہ لگے کہ آپ میری باتیں سن رہے ہیں۔ پہلے میں نے درود پاک پڑھی، اس کے تعلق سے ایک بات بتا کے اس کے بعد جو میں آیت پڑھی اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سے عرض کروں۔ درود پاک جب پڑھانے کے لیے کہا جائے تو شوق سے پڑھا کریں، اس لیے کہ ہم سے آپ سے اچھے کام نہیں ہوتے، صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ وہ ہم اور آپ اگر کر لیں اور ہمارے آقا ہم سے آپ سے خوش ہو جائیں تو انشاءاللہ رب راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہمارا آپ کا ٹھکانہ ضرور انشاءاللہ جنت ہو جائے گا۔ تو اس کے تعلق سے میں واقعہ آپ کے ذہن میں اتار کے بات آگے بڑھوں۔ ایک انسان اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے حج کا سفر شروع کرتا ہے۔ دونوں باپ اور بیٹے رب کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے چلے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے باپ ہے ساتھ اور بیٹا ہے، چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ جنگل میں جانے کے بعد آپ سمجھ رہے ہوں گے یار حج کو تو بیٹھے جہاز سے چلے گئے، جنگل کہاں سے آ گیا ہوں؟ تو اس دور کی بات ہے کہ لوگ جو ہے پیدل جاتے تھے، وہ قریب میں رہے ہوں گے۔ جنگل میں جانے کے بعد باپ بیمار ہوا، اور اتنی بیماری بڑھ گئی کہ روح قفس مسری سے پرواز کر گئی۔ مگر دوستو ضرورت ہے توجہ کی، انتقال ہونا تو کوئی توجہ نہیں ہے، دنیا بنی ہے اس لیے کہ ختم ہوگی، انسان اس لیے آیا ہے کہ دنیا سے جائے گا، جو پیدا ہوا ہے مٹے گا، اس میں تعجب کچھ نہیں ہے، مگر تعجب یہ ہے جو انسان مرا ہے اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح ہو گیا۔ اب اتنے بڑے گناہگار ہم اور آپ دیکھتے ہیں، چہرہ ایسا تو نہیں ہوتا، وہ کتنا بڑا گناہگار رہا ہوگا، چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح۔ بیٹے نے چھپا دیا، کپڑے سے ڈھک دیا، اب شرم کی وجہ سے کہہ بھی نہیں رہا کسی سے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ لوگ آئیں گے چہرہ دیکھیں گے، اور جب چہرہ دیکھیں گے تو چہرہ ہو رہا ہے عجیب، لوگ جو ہے برا کہیں گے، اس لیے کہہ بھی نہیں رہا ہے اور اکیلے سے کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے۔ اب دوستو چہرہ ڈھکا ہوا ہے، کیا دیکھا ہے؟ بیٹے پر نیند کا غلبہ ہوا ہے،
کوئی آنے والا آیا ہے، چہرے پہ نقاب پڑی ہے، اور آنے کے بعد میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کے اپنا دست مبارک پھیر دیا، ہاتھ پھیرا ہے کہ یوسف ثانی بن گیا۔ میت کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو جس میت کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح تھا، ہاتھ پھیرا ہے وہ چہرہ چمکنے لگا، وہ یوسف ثانی بن گیا۔ اب چہرہ چمک رہا ہے، چہرہ ڈھک دیا گیا۔ اب دوستو کیا ہو رہا ہے؟ آنے والا جو آیا ہے یہ جانے لگا ہے، نوجوان نے دامن پکڑا ہے اور کہا ہے اے آنے والے ذرا بتاؤ آپ ہیں کون؟ اے آنے والے ذرا بتاؤ مشکل میں کام آنے والے ہیں کون؟ تو آنے والے نے کہا تھا ارے پوچھتا ہے میں وہی ہوں جس کو شمس الضحیٰ کہا جاتا ہے، میں وہی ہوں جس کو بدر الدجیٰ کہا جاتا ہے، میں وہی ہوں جس کو زمانہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تیرا باپ جب تک سوتا نہیں تھا، جب تک کہ روزانہ مجھے پہ 300 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیا کرتا تھا، اور فرشتہ درود پاک میرے پاس پہنچا تھا۔ آج جب وہ فرشتہ میرے پاس پہنچا تو خالی تھا۔ میں نے پوچھا ہے فرشتے بتا خالی کیسے آیا ہے؟ تو فرشتے نے کہا تھا یا رسول اللہ وہ آپ کا غلام جو آپ کا درود پاک پڑھتا تھا، یا رسول اللہ وہ دنیا سے گیا ہے، مگر عجیب معاملہ ہے اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح ہو گیا ہے، یا رسول اللہ اس کی مدد فرمائیے، اس کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں آ گیا، اپنے غلام کی مدد کرنے کے لیے آ گیا، اپنے امتی کی مدد کرنے کے لیے آ گیا۔ دوستو پیغمبر اعظم آ گئے اور چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا تو چہرہ چمکنے لگا، پتہ چل گیا بندہ جب سچے دل سے اپنے نبی کا درود پڑھتا ہے تو مدینے کا مصطفیٰ اس کو چمکا دیا کرتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ اس کو چمکا دیا کرتا ہے۔ ایک شاعر صاحب کہتے ہیں جو رال حق کا مصطفیٰ ہے کہ جلوہ بار ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی دیدار ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھ کر اے علیمی آپ سو جاؤ، سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ اگر درود پاک پڑھو گے تو انشاءاللہ مقدر ایسا چمکے گا کہ جس کا جواب نہیں۔ اب یہی پر بس نہیں، آنے والا چلا گیا، لڑکا اکیلا ہے، اب کیا دیکھ رہا ہے؟ لوگ چلے آ رہے ہیں، بھیڑ چلی آ رہی ہے، ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ نوجوان کہنے لگتا ہے اے لوگوں ذرا بتاؤ میں نے تو اپنے باپ کے مرنے کی خبر نہیں دی کسی کو، میں نے کسی سے نہیں کہا ہے، تم کیسے آئے ہو؟ آنے والوں نے کہا تھا ارے غیب سے آواز آ رہی ہے جس کو جنت چاہیے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، کھلا جگہ ہمارے بندے کے دبر میں شریک ہو جائے۔ وہ انسان جس کا چہرہ اتنا خراب ہو گیا ہو، نبی کا درود پڑھتا تھا تو دوستو بھیڑ جمع ہو گئی، اور جو اب جمع ہوگا نماز پڑھے گا اسے بھی جنت مل جائے گی، تو پھر جو مرا ہے اس کو نہیں ملے گی؟ انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ کیا کرتا تھا؟ 300 مرتبہ روزانہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا۔ تو اس لیے جب بھی درود شریف کا نام لائے شوق سے پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے ورد میں ہونی چاہیے، نیم ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ، میں بھی اسی میں ہوں، آپ بھی صبح سے شام تک نہ جانے ہم سے آپ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، تو کم سے کم شام کو یہ غور کیا کریں کہ آج ہم نے کام اچھے کتنے کیے، برے کتنے، اللہ سے توبہ کیا کریں، کم سے کم 3 مرتبہ کلمہ شریف ضرور پڑھا کریں، اور اللہ کے نبی پہ زیادہ جتنی اچھی بات ہے کہ کم سے کم 100 مرتبہ ضرور درود شریف پڑھ لیا کریں۔ ہو سکتا ہے وہی کام ہمارا آپ کا ایسا ہو جائے کہ اسی کے صدقے میں ہماری آپ کی بخشش ہو جائے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی۔ ایک
ایک عورت، اب اسی کے متعلق مجھے بات یاد آ رہی ہے، بات اپنی آیت کے متعلق کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں اتار دوں کہ کبھی کبھی تھوڑی سی نیکی جو ہم راہ سمجھتے ہیں اس سے بھی کام بن جاتا ہے۔ ایک عورت بڑی متقی پرہیزگار تھی، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اسے دیکھا تو جہنم میں تھی۔ پوچھا گیا یہ عورت یہ بتا جہنم میں کس وجہ سے ہے تو بڑی شاندار تھی، نمازیں تو نے پڑھی ہے، روزے تو نے رکھے ہیں، ارے سارے اچھے کام کرتی تھی، جہنم میں کیوں نظر آئی؟ اس نے کہا میں نے ایک موقع پہ بلی کو بند کیا اور بند کر کے بھوکا پیاسا تڑپا کے مار دیا، اسی گناہ میں پھنس گئی جس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا۔ اب کام تو اچھے تھے لیکن یہ کام تو وہ کرا جو ہمارا سمجھتے ہیں یہ تو خاص نہیں ہے، بند کر دیا بلی کو جان سے باہر دیا۔ اور آج بھی لوگوں میں مان لائے کہ کتے کو ٹکڑا دکھایا دیا نہیں، اس کی پٹائی کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو، پروردگار عالم تم پر رحم کرے گا۔ اور ایک عورت جو اتنی بڑی گناہگار کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، کوئی گناہ باقی نہیں ہے جو کرتی نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد دیکھا تو جنت میں۔ پوچھا گیا تجھے جنت کیسے ملی؟ تو اس نے کہا کہ میں راستے سے گزر رہی تھی، ایک جگہ کتا پیاس کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے مر جائے، تو اس عورت نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے لمبا کیا، کنویں میں ڈالا اور اس سے پانی نکال کے چھوٹے سے گڈھے میں جمع کر دیا، اتنا جمع کر دیا کہ کتے کی پیاس بجھ گئی، کتا سیدھا کھڑا ہو گیا اور چلا گیا۔ رب کو وعدہ ایسی پسند آئی کہ اللہ نے جنتی بنا دیا، اللہ نے جنتی بنا دیا۔ تو دوستو چھوٹی سے چھوٹی نیکی یہ سوچ کے نہ چھوڑا کریں اس میں کیا ملے گا، ہو سکتا ہے ہمارا کام اسی میں بن جائے۔ اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچا کریں، کہیں ایسا نہ ہو اسی میں پھنس نہ جائیں۔ اس لیے دوستو رب کی پکڑ سخت ہے، قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس لیے رب سے ڈر جاؤ۔ اگر رب سے ڈر گئے تو انشاءاللہ کامیابی قدم چوم لے گی، کامیابی قدم چوم لے گی۔ اب عرض کرنے لگا ہوں، قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اب اللہ نے خبردار کیا، زمانے والوں کو سمجھایا کہ لوگوں میرے دوستوں کو خوف بھی نہیں ہے غم بھی نہیں ہے۔ اولیاء کا معنی ہوتا ہے دوست، اولیاء ولی کی جمع ہے۔ اب خوف ہوتا ہے جو کام آگے ہو، غم ہوتا ہے اس کا جو پیچھے ہو گیا۔ اب جو پیچھے ہوا کوئی غم نہیں ہے، آگے ہوگا اس کا ڈر بھی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے ڈر سے بھر لیا، اب کسی کا ڈر آنے کی گنجائش ہی نہیں، اس وجہ سے۔ اچھا یہ ہے کون اللہ کے ولی؟ تو قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے دوست وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور متقی اور پرہیزگار۔ اب صاحب ایمان متقی اور پرہیزگار اللہ کے دوست، اب دوست تو انہیں ملے گا کیا؟ تو یہ بھی قرآن سے پوچھے تو قرآن کہتا ہے لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ جنہوں نے اپنے دل میں رب کا ڈر پیدا کر لیا، یعنی رب سے ڈر کے اپنی زندگی گزاری ہے، چل رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، کھا رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، پی رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، رب نے انہیں وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر زمین کو دیکھیں تو تحت الثری نظر آئے، اوپر دیکھیں تو عرش معلی نظر آئے۔ وہ شان کی ہوتی ہے دوستو۔ اور انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ، میں بات کروں گا انشاءاللہ حضور غوث اعظم کی، مگر
کسی بڑے کی شان سمجھنے کے لیے پہلے اس سے چھوٹے کی شان کو دیکھو تو بڑے کی شان خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بزرگ ہیں جنہیں سب جانتے ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ یہ مرید ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے، یعنی حضور خواجہ غریب نواز کے مرید قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید نظام الدین اولیاء بھی ہیں، حضور صابر پاک بھی ہیں، اور حضور نظام الدین اولیاء صابر پاک بھی رہائی ہوئے۔ اب بتانا یہ ہے کہ دوستو جنگل میں بابا فرید ہیں، آپ کے پھر قطب الدین بختیار کاکی ہیں، سردی کا موسم ہے، سردی ہے، رات کا معاملہ ہے، رات آدھی گزر گئی ہے، آدھی باقی ہے، پیر اٹھتے ہیں، مرید کو جگاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا فرید اٹھو نماز پڑھو۔ آج کے پیر تو نماز کے لیے منع کرتے ہیں کچھ، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف پیسہ چاہیے نماز کے لیے کہتے ہی نہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں نماز کے لیے مرید سے کہہ دیا تو کوئی ناراض نہ ہو جائے، پیسے ٹھیک سے نہیں دے گا۔ لیکن دوستو وہ پیر آج کے پیروں کی طرح نہیں تھے، وہ پیر تو ایسے تھے کہ اگر مرید کے لیے دعا دے دیں تو پروردگار عالم کامیاب بنا دے۔ رات میں اٹھے بیٹا فرید اٹھو نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب بابا فرید نے پانی دیکھا پیر کو وضو کرانے کے لیے، تو ٹھنڈ کے موسم رات کا رکھا ہوا پانی گلا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ لگایا تو گلے جا رہے ہیں۔ آپ نے سوچا فرید کے ہوتے ہوئے پیر ایسے پانی سے وضو کرے، یہ فرید برداشت نہیں کرے گا۔ آپ نے لوٹے میں پانی کیا اور قریب بستی تھی وہاں گئے۔ اب ڈھونڈ رہے ہیں کوئی دروازہ خالی ملے، یعنی کھلا ہوا ملے۔ ایک دروازہ کھلا نظر آیا، آپ نے آواز دی کوئی جاگ رہا ہے؟ ایک عورت آئی، آپ نے فرمایا اے عورت یہ لوٹا لے لے اور اس میں پانی گرم، یہ پانی جو ہے اس کو گرم کر دے، پروردگار عالم تجھے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا کہاں سے آئے ہو، کون ہو تم؟ کہا مجھے فرید کہتے ہیں، میرے پیر ہیں قطب الدین بختیار کاکی، میں ان کے لیے آیا ہوں، اے اور پانی گرم کر دے۔ جب عورت نے اتنا سنا کہ پیر سے بڑا پیار کرنے والا ہے تو اس نے سوچا پیار کرتا کہ طرح محبت ہے بھی ایسے ہی، تو آج کا مرید تو ہوتا تو بھاگ جاتا کہ امتحان اس نے لیا، لیکن وہ تو وہ ہیں کہ پیر کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا امتحان لینا، کیا چاہیے عورت؟ پانی گرم کرنے کے بدلے کیا چاہتی ہے؟ عورت کہتی ہے اے بابا سنو، اے فرید سنو، میں چاہتی یہ ہوں کہ اگر میں تم کو پانی گرم کر دوں تو ایسا نہیں، مگر بدلے میں تمہاری آنکھ چاہیے، بدلے میں آنکھ چاہیے۔ اب یہ معمولی بات ہے، آنکھ دے گا کوئی؟ آپ نے فرمایا تو پانی گرم کر، ارے لے پانی گرم کر دے اور فرید کی آنکھ لے لے، پلیٹ لے کے آ، چھری لے کے آ، مسلمانوں کلیجے پہ ہاتھ رکھو۔ بابا فرید نے چھری کی نوک لگائی ہے، ہتھی ماری ہے، آنکھ باہر آ گئی ہے اور کہا ہے اے عورت لے آنکھ لے لے، اس کے بدلے پانی گرم مجھے دے دے۔ آنکھ لے لے، پانی گرم مجھے دے دے۔ گرم پانی لے لیا، آنکھ بدلے میں دے کے چلے آئے ہیں، آنکھ پر پٹی باندھی ہے۔ دوستو پیر کے تیار میں آ گئے ہیں، جنگل میں آئے ہیں، پیر کو وضو کرانے لگے ہیں، لیکن پیر ماتھے کو دیکھ رہے ہیں، پیر آنکھ کو دیکھ رہے ہیں اور فرمایا ہے اے فرید بتا آنکھ کہاں ہے، آنکھ بتا کہاں ہے؟ تو ان کی زبان میں جو زبان بول رہے تھے، آنکھ دکھنے کو کہتے ہیں، آنکھ آ گئی ہے۔ بابا فرید کہتے ہیں اے میرے آقا وضو فرمائیے، آنکھ آ گئی ہے، اے میرے بابا وضو فرمائیے، اے میرے پیر و مرشد غلام وضو کرا رہا ہے، وضو کیجئے، آنکھ آ گئی ہے۔ لیکن دوستو قطب الدین بختیار کاکی کو جلال آتا ہے، کہتے فرید آنکھ کھول دے، آنکھ آ گئی ہے، آنکھ کھول لے، پٹی ہٹا دے،
آنکھ آ گئی ہے، تاریخ بتاتی ہے بچی جب ہٹائی ہے آنکھ اتنی روشن تھی کہ پہلے سے زیادہ نظر آ رہا ہے، پہلے سے زیادہ اس آنکھ سے نظر آ رہا ہے، اتنی آنکھ روشن ہو گئی ہے، ایسی آنکھ آ گئی، پیر کی محبت میں آنکھ دیر ہوتی مگر دوستو پیر کی دعا سے واپس آ گئی، پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ تو یہ شان اللہ والوں کی رب سے دعا کر دیں اور جلال میں کہہ دیں آنکھ آ گئی تو اللہ واپس کر جاتے۔ تو یہ شان کس کی ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی کی۔ تو جب ایک ولی کا جب یہ عالم ہے تو ولیوں کے سلطان کی شان کا اندازہ کون کرے گا؟ امام الاولیاء کی شان کیسی ہوگی؟ اشرف الانبیاء کی شان کیسی ہوگی؟ دوستو وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلیے تھوڑی دیر اور بیٹھو بیٹھو 5 منٹ بات کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج ہمارا جشن سجائے بیٹھے ہیں، جن کی محبت میں ہمارا بیٹھے، ان کا حال دیکھیے دوستو، ان کی شان دیکھیے۔ پروردگار عالم نے وہ شان عطا فرمائی کہ اگر مردہ کو زندہ کہہ دیں تو زندہ ہو جائے اور زندہ کو مردہ کہہ دیں تو مردہ ہو جائے۔ اگر زندہ کو مردہ کہہ دیں تو مردہ کیسے ہو جائے یہ بات سنیں، اور مردہ کو زندہ کہہ دیں تو زندہ کیسا ہو جائے یہ بات سن کے بات ختم کر لیں۔ ایک موقع پہ حاسد آگے بڑھے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کسی سے اگر کوئی محبت کرنے والے لوگ جب ہوتے ہیں نا تو اس سے حسد کرنے والے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب غوث اعظم سے پیار کرنے والے نظر آنے لگے تو حسد کرنے والے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یار کوئی کام ایسا کرو جو ان کی بے عزتی ہو جائے، ان کی بے عزتی کرو۔ کیسے؟ تو مشورہ کیا ایسا کرو ایک زندہ آدمی کو مردہ بناؤ، کفن پہناؤ اور یہ بات طے کی کہ تو لیٹ جانا اور پڑھا رہنا اٹھا کے ہوئے انہیں ان سے نماز پڑھوائیں گے، جب وہ نماز پڑھا کے سلام پھیریں تو اٹھ کے بیٹھ جانا، ہم جو ہے ہنسیں گے، یہی کافی ہے۔ یہ بات طے ہو گئی اور ایک زندہ آدمی کو مردہ بنا دیا گیا، مصنوعی مردہ، کفن پہنایا، چارپائی میں لٹایا، جس راستے سے ربقہ ولی گزر رہا ہے اس راستے پہ پہلے ہی سے موجود ہے۔ آگے غوث اعظم یہ مسخرے جو تھے حسد کرنے والے ان کا سردار آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے حضور ہمارے مردے کی نماز پڑھا دو۔ آپ نے فرمایا بیٹا فقیروں سے مذاق نہیں کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضور مذاق کیسی، مردہ ہے نماز پڑھا دو، ہم نے سنا یہ ہے کہ نماز پڑھانے والا اچھا ہو یا جس کی پڑھی جائے وہ اچھا ہو یا لوگوں میں جو پڑھنے والے کوئی اچھا ہو تو سب کا کام ہو جاتا ہے، سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم تو گناہگار ہیں، میت بھی گناہگار ہے، لیکن آقا آپ تو نیکوکار ہیں، آپ تو اچھے انسان ہیں، آپ نے نماز پڑھا دی تو کام ہو جائے۔ آپ نے کہا مان جاؤ مذاق مت کرو، یہ نہیں مانے، انہیں تو بے عزت کرنا تھا نا۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، ربقہ ولی کھڑا ہے، عبد القادر جیلانی مصلی امامت پر ہیں، آپ نماز پڑھائی، سلام پھیرا ہے، جس سے یہ کہا گیا تھا اٹھ کے بیٹھ جانا وہ حقیقت میں مردہ نظر آ رہا ہے۔ سلام پھیرا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، دیکھا ہے تو جو زندہ تھا وہ مردہ ہے، یہ سردار قدموں میں نظر آیا ہے۔ کہنے لگا عبد القادر جیلانی یہ مردہ نہیں تھا، یہ زندہ تھا، کرم فرما دیں اسے زندہ کر دیں، کرم فرما دیں اسے زندہ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اے لوگو تم نے تو کہا تھا مردے کی نماز پڑھا دو، اب کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے حضور معاف کر دو، آج کے بعد کسی اللہ والے سے مذاق نہیں کرے گا۔ مگر دوستو مومن کا دل نرم ہوتا ہے، آپ کو رحم آ گیا
اور آپ نے پروردگار عالم سے دعا فرمائی اے مولا اس کو زندگی عطا فرما دے. تاریخ بتاتی ہے عبد القادر نے یہ کہا ہے اللہ نے زندگی عطا فرما دی. تو مردہ اگر کہہ دیں تو مردہ ہو جائے اور مردے کو زندہ کہہ دیں تو زندہ ہو جائے. یہ کام غوث اعظم کرتے ہیں. یہ شان اللہ نے عبد القادر جیلانی کو عطا کی ہے. یہ پاور رب نے امام الاولیاء کو عطا کی ہے کہ آپ جو کہہ دیں پروردگار عالم پورا فرما دیتا ہے. اور آپ ایک دریا پہ جا رہے ہیں, دریا کے پاس پہنچے, کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑھیا ہے. ایک بڑھیا دریا میں پانی بھرنے کے لیے آئی عورتوں کے ساتھ. عورتیں پانی بھر کے جا رہی ہیں. یہ بڑھیا بیچاری پانی تو بھر لیا لیکن ایک اللہ والے کو دیکھا تو دیکھ کر رونے لگی. اللہ والے کو جب دیکھا تو دیکھ کر رونے لگی. رب کے ولی نے فرمایا اے عورت, ساری عورتیں تو پانی بھر کے جا رہی ہیں, تو کیوں رونے لگی؟ اس بڑھیا نے کہا حضور میرا بیٹا دلہا بن کے گیا, بارات گئی, ادھر سے بارات واپس پلٹ رہی تھی, دلہن بھی ساتھ تھی, کشتی دریا میں ڈوب گئی, کشتی سمندر میں ڈوب گئی, میرا بیٹا بھی ڈوب گیا, دلہن بھی ڈوب گئی, سارے باراتی ڈوب گئے. کتنے سال ہو گئے حضور؟ 12 سال ہو گئے. اچھا تیرا بیٹا بھی ڈوب گیا, بہت سارے لوگ, لیکن تو بھول نہیں پائی بیٹے. بڑھیا نے کہا حضور ایک ہی بیٹا تھا, بڑھاپے کا وہی سہارا تھا. اے میرے آقا میں اسے کیسے بھولا؟ اور یہ تو آپ بھی دیکھتے ہیں دنیا میں محبت کرنے والے تو لاکھ نظر آتے ہیں, مگر جو محبت ماں کے دل میں وہ کسی کے نہیں. جب زیادہ بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا تو رب کے ولی کو رحم آ گیا, اور آپ نے جو ہے کچھ پڑھ کے دریا پر دم کیا اور آواز لگائی فلاں ابن فلاں باہر نکل. تو دوستو غوث اعظم نے اتنا کہا تھا سمندر کے اندر سے, دریا کے اندر سے ساری بارات, دلہا دلہن, تمام باراتی باہر نظر آتے ہیں, سب زندہ, سارے زندہ. اور وہ دلہا بھی سید ہی تھا, غوث اعظم بھی سید, دلہا بھی سید. نام علماء نے لکھا ہے کہ سید کبیر الدین نام اس کا. آپ نے اس کو اپنا مرید بنایا, اپنا خلیفہ بنایا, وہ خدمت کرنے کے لیے آپ کے پاس رہنے لگا. غوث اعظم کی خدمت کر رہا ہے دوستو, غوث اعظم کی خدمت میں لگا ہوا ہے. آپ وضو کرتے ہیں تو لوٹے سے پانی ڈالتا ہے, یعنی وضو کرا رہا ہے, نماز کے لیے مصلی دے رہا ہے, ہر وقت عبد القادر جیلانی کی خدمت میں لگا ہے. اللہ نے اسے بھی وہ شان عطا فرمائی ہے کہ دنیا صبح قیامت تک یاد کرے گی. کیا شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے اسے بھی ولی بنا دیا. اور یہی پر بس نہیں بلکہ ایک موقع پہ غوث اعظم کو وضو کرا رہے ہیں سید کبیر الدین, وہی دلہا دریا سے نکالا ہے. اور جو آپ کے وضو کے اعضائے وضو سے جو پانی گر رہا ہے اس پانی کو لے چلو میں اور پی لیں, لے چلو میں اور پی لیں. ایک چلو پیا, 2 چلو پیے, 3 پیے, 4 پیے, 5 پیے, 6 پی لیے. بغداد کا تاجدار کہتا ہے کبیر الدین بس کر دے, اللہ نے تجھے 600 برس کی عمر عطا فرما دی ہے. 6 چلو پانی پی لیا. آپ نے فرمایا بس کر, ایک چلو کے بدلے اللہ 100 سال کی زندگی عطا فرماتا ہے. 600 سال کی عمر ہوئی. اللہ اس مقدس ولی کی 600 سال دنیا میں رہے. ارے یہ کس کی خدمت کرنے سے ملا دوستو؟ غوث اعظم کی, عبد القادر جیلانی کی, جس کے طلبوں کے دھوبن کو پینے کے بعد سید کبیر الدین کی عمر 600 برس ہو جائے. اس اللہ کے مقدس ولی کی شان کا اندازہ کون کرے گا؟ اس عبد القادر جیلانی کی شان کیسی ہوگی کہ جس کے پیروں کا دھوبن پی کے عمر بڑھتی چلی آ رہی ہے. دوستو آج اسی غوث اعظم کی مجلس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں, اگر ان کا کرم ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اس لیے دوستو اللہ والوں سے پیار کیا کریں,
ان سے محبت کیا کریں، انشاءاللہ اللہ والوں کی محبت کی رنگ لائے گی. ان سے محبت کرنا ہی ہمارے آپ کو کام آئے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. مولا تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ. لا الہ الا اللہ محمد